بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی۔ الذی لہ ما فی، وہ ذات جس کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَلَهُ الحمد، اور اس کے لیے حمد ہے آخرت میں بھی۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا خبردار۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے، وما یخرج منہا، اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے، وما ينزل من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو اس کی طرف آسمان کی طرف چڑھ کے جاتا ہے، وهو الرحیم الغفور، اور مہربانی کرنے والا بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تأتينا الساعة، ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ قل کہہ دیجیے بلا کیوں نہیں، وربی، تم میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور آئے گی تم پر۔ عالم الغیب، یا غیب کو جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ، نہیں غائب ہوتا اس سے، مثقال ذرہ، ایک ذرہ بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ اس سے کم، ولا اکبر، نہ اس سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ اللہ پاک بدلہ دے، جزا دے اللہ پاک ان لوگوں کو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ اولئک، وہ لوگ، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہوگی، رزق کریم، باعزت رزق ہوگا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو صحیح کرتے رہے ہماری آیات میں معاجزین، مقابلہ کرتے ہوئے، اولئک لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہوگا، من رجز علیم، سخت ترین پکڑ سے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، الذی انزل الیک من ربک، وہ چیز جو اتاری گئی آپ کے رب کو، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہ حق ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتی ہے، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو غالب اور قابل تعریف ذات کا ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم، کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں، علی رجل، ایک آدمی کی طرف، ینبئکم، جو تمہیں خبریں دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم پرزے کر دیا جاؤ گے، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم ایک نئی تخلیق میں آؤ گے۔ افطرا اللہ کے دعا، کیا اللہ پر جھوٹ بال رہا اس نے، ام بھی جنہ، یا اس کو جنون ہے، نعوذ باللہ، بلکہ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ خود فی العذاب، عذاب میں ہے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں۔ افلم یروا، کیا پس نہیں دیکھا انہوں نے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، اما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان و زمین، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہے ان کو زمین میں دھسا دے، اور نسخت تعلیم کے سبب من السبا، یا ان پر گرا دے آسمان کا ٹکڑا، ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیۃ، نشانی ہے، لکل عبد، ہر اس بندے کے لیے، منیب، جو جھک جانے والا ہے۔ سورۃ السبا، یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں قوم سبا کا ذکر ہے۔ پرانی ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک قوم تھی، جگہ علاقہ تھا سبا، اور قوم بھی قوم سبا کہلاتی ہے۔ یہ علاقہ کہاں ہے؟ آج بھی یمن میں ہے، یمن کا علاقہ ہے۔ اس زمانے کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی ترقی یافتہ قوم تھی، اتنی ترقی یافتہ قوم تھی کہ اس زمانے میں ڈیم بنایا تھا جو آج ہم سے نہیں بن پا رہے۔ ان کا سب سے بڑا ڈیم، باغات، انہار، جنات، آگے آئے گا کہ ان کی اس زمانے کی ترقی یافتہ قوم تھی، قوم سبا۔ اتنی ترقی یافتہ اور اپ ٹو ڈیٹ تھی کہ عورت حکمران تھی۔ اتنی اپ ٹو ڈیٹ تھے کہ کیا تھی، عورت حکمران تھی۔ باغات، اور ایک لمبا سلسلہ تھا ان کے واقعات اللہ پاک نے بیان کیے ہیں، اور اس کا واسطے سورۃ فیہ ذکر السب۔ اللہ پاک حسب معمول، حسب اسلوب، حمد و ثنا سے عقائد کی باتوں سے آغاز کر رہے ہیں۔ الحمدللہ،
سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور من فی السماوات و من فی الارض، سب کسی کے ہیں، کس کے؟ اسی کے۔ اور وَلَهُ الحمد، آخر انجام کار، آخر میں بھی نتیجے کے اعتبار سے بھی حمد و ثنا اسی کی ہے۔ وہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ زمین بنا کے چھوڑنے کی ہر چیز جانتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں، چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ پانی زمین میں جاتا ہے، پودا باہر آتا ہے۔ زمین میں کیا کیا چیزیں نہیں، ہمارے یہاں سارے شہر کا گند زمین میں جاتا ہے اور سبزی باہر آتی ہے۔ یہ سارے ہمارے یہ سیوریج کا نظام جو ہے نا، پانی کہاں جاتا ہے؟ سارے شہر کا گند اکٹھا ہو کے ان نالوں کے ذریعے کہاں جاتا ہے؟ پہلیوں میں۔ اور پہلیوں سے کیا آتا ہے؟ بتاؤں آتے ہیں، مولیاں آتی ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، زمین میں کٹلی جاتی ہے، درخت آتا ہے، زمین میں بیج جاتا ہے، فصل آتی ہے، زمین میں پیشاب جاتا ہے، ریفائن ہو کے پانی بن کے باہر آ جاتا ہے۔ سارا گند ہم اس میں ڈالتے ہیں۔ مٹی سے بڑا ریفائن آئل کون کرتا ہے؟ مٹی میں جب واپس آتا ہے نا، ریفائن ہو کے آتا ہے، وہ پہلے پینے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن زمین سے ہو کر واپس آئے تو وہی پیشاب پیتے ہیں، سارے پیتے ہیں، زمین سے ریفائن ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا۔ اللہ پاک یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح چیزیں زمین میں جاتی ہیں اور آتی ہیں، تم بھی جاؤ گے اور آؤ گے، تم بھی کیا کرو گے؟ پوچھا کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہا جس نے پہلے کیا تھا۔ اور کہاں سے قبروں سے نکالیں گے؟ سوال ہوا کہ جناب قبروں میں تو ہم مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا جواب دیا؟ ہمیں پتہ کہاں کہاں گئے ہو۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، زمین نے جو چیز انسان کی قبر میں لیا پتہ ہے مجھے، صرف پتہ نہیں، عندنا کتاب الحفیظ، ہمارے ریکارڈ میں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یعلم ما یلج، زمین میں جو چیزیں بھی جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں، سب پتہ ہے۔ تم بھی جاؤ گے، واپس آؤ گے، ایسے ہی جاؤ۔ زمین میں اور آسمان پر، ما ینزل من السماء، آسمان پہ جو چیز جاتی ہے اور نہ جو اترتی ہے، آسمان سے احکام اترتے ہیں، وحی اترتی ہے، بارش اترتی ہے، رحمتیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور نیچے سے رپورٹیں جاتی ہیں، انسان کی دعائیں جاتی ہیں، پکار جاتی ہے، چیخیں جاتی ہیں، سب پتہ ہے۔ ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور، اللہ پاک حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے۔ نان بلیورس کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ قال الذین کفروا، کافر کیا کہتے ہیں؟ کوئی قیامت نہیں آ، لا تأتینا الساعۃ، ویسے ڈراتے ہیں ہمیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، آج بھی یہ آج کا نعرہ نہیں ہے، پرانا نعرہ ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یہ صرف آج کے نعرے نہیں ہیں، بڑے کوئی آخرت نہیں ہے، دنیا ہی ہے، اور ہمیں قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ ما یہلکنا الا الدہر، آج بھی دو قیامت کوئی نہیں ہے، خدا کوئی نہیں ہے، زمانہ ہی ہے سارا کچھ، جس کو ہم جدید ترین نہیں ہے، بڑا پرانا ہی لحاظ ہے۔ تو وہی باتیں، خدا کوئی نہیں، اسباب ہے، کائنات چل رہی ہے۔ ما یہلکنا الا الدہر، زمانے میں ہلاکت اور زندگی دینے والا کون زمانہ ہے۔ اور انہی اللہ حیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، آگے کوئی زندگی نہیں۔ آج کے نان بلیورزم کی کیا دو ہی باتیں، تیسری بات کون سی ہے؟
خدا کوئی نہیں ہے، قیامت کوئی نہیں ہے، یہ آج کا فلسفہ ہے۔ قرآن پاک ماضی کا فلسفہ بیان کر رہا ہے، اور یہاں بھی لا تھا کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، مولوی نے باتیں بنائی ہوئی ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے۔ بول کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں آئے گی، وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے۔ ملحد کا اور دہریے کا عقیدہ وہ ہے، اور مومن کا عقیدہ کہ بلا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، خدا کی قسم ضرور آئے گی۔ کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو اذا کننا اذا متنا وکننا ضللنا فی الارض، زمین میں گم ہو جائیں گے تو کون فرما مجھے پتہ ہے کہاں ہوں۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں زمینوں کا کوئی ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہے۔ لا یعزب غائب نہیں، اس کا ترجمہ اس کی رینج سے باہر نہیں ہے، اس سے غیر حاضر نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی اس کی رینج سے باہر، اس کے علم میں بھی ہے، اس کی قدرت میں بھی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ بھی جزو لا یتجزا، ایٹم کا عربی والے کیا معنی کرتے ہیں؟ ذرہ۔ آخری ہم بھی 1200 سال پڑھاتے رہے ہیں جزو لا یتجزا، آخری جز جس کی آگے تجزی نہیں ہوتی۔ ابھی پڑھتے ہیں، یہ ایٹم ہے، اس کا حشر نشر کر دیا سائنس نے۔ جب ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے ذرے پھٹتے ہیں، جہاں بھی ہوں، جسم میں ہوں وہ پھٹتے ہیں، فضا میں ہوں وہ پھٹتے ہیں، درخت میں وہ پھٹتے ہیں۔ وہ جزو لا یتجزا ہمارا 13 سال کا قرآن پاک نے تصور دیا کہ ذرے سے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے، ذرے سے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے۔ یہ تصور کس نے دیا؟ قرآن پاک نے۔ اللہ آج تک یہ کہا جاتا ہے ذرہ جزو لا یتجزا ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے تمہیں خوردبین سے بھی نظر نہیں آتی، ہمارے علم میں ہے۔ ولا اکبر، صرف علم میں نہیں، یہ کتاب مبین، ریکارڈ میں بھی ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں بھی ہے، ریکارڈ میں بھی ہے، رینج میں بھی ہے، اختیار میں بھی ہے۔ قیامت آئے گی، قسم اٹھا کر رکھو، اللہ کی قسم آئے گی، اور کوئی چیز قیامت کے حساب سے باہر نہیں رہے گی، خواہ وہ ذرہ ہو یا ذرے سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز۔ کیوں آئے گی؟ سزا جزا کے لیے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دنیا میں جو لوگ جنہوں نے زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری ہے اور صبر برداشت کیا ہے، ان کو اس کا بدل جزا نہیں ملے گی، اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی؟ اور جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی ہے، ان کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ سزا جزا نہیں ہے تو پھر مکلف ہونا کیا ہے؟ اگر سزا جزا نہیں ہے تو مکلف ہونا کیا؟ قانون کیا ہے؟ پھر قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون اس لیے ہوتا ہے جو پابندی کرے اس کو شاباش ملے، جو خلاف ورزی کرے اس کو سزا ملے۔ قیامت کا مقصد یہ ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا کہ اللہ پاک ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو اس کی جزا دیں گے، اور جزا کیا ہوگی؟ پہلی بات مغفرت، غلطیاں معاف کر دیں گے، اور رزق کریم، باوقار رزق، اور اللہ کے احکام کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے عذاب ہوگا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معجزین، ایک ہے کفرو، دیکھیں تو کافروں کے بھی درجے ہیں، ایک ہے کفرو، اور یہ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دوسرا درجہ کیا؟ روکتے بھی ہیں، اور تیسرا معجزین فی الارض، مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے احکام کا مقابلہ کرتے ہیں، معجزین، اولئک لهم رزق، اس کے لیے عذاب ہوگا بڑا سخت دردناک قسم کا، رزق علیم۔ اچھا، کافر یہ کہتے ہیں، اہل علم کیا کہتے ہیں؟ کافروں کا کہنا تو یہ قیامت نہیں آئے گی۔ اہل علم
علم سے مراد وحی کا علم اور سائنس کا علم. سائنس بھی آج اسی نتیجے پہ جا رہی ہے. کوئی ہے یار؟ قرآن پاک سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جا رہے ہیں، بالآخر تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی آیتیں دکھا رہے ہیں، دکھاتے رہیں گے. کب تک دکھاتے رہیں گے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، جب تک تم میری ذات پہ یقین نہیں کرو گے دکھاتا رہوں گا. فرمایا ٹھیک. اہل علم تو کہتے ہیں الذی انزل الیک من ربک، جو آپ پر اللہ کی طرف سے وحی اتاری گئی یہ حق ہے. سب سے پہلے کس نے اعتراف کیا تھا؟ سب سے پہلا تصدیق کرنے والا شخص کون تھا قرآن پاک کی؟ ورقہ صاحب علم تھا. سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون تھا؟ اور ہر زمانے کے اہل علم قرآن پاک کی سچائی کو مانتے ہیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ آپ کی طرف جو وحی اتاری گئی یہ حق ہے، اور حق بھی ہے، اور صراط عزیز الحمید کے راستے کی رہنمائی بھی کرتے. اچھا، کافر مذاق اڑاتے ہیں، اہل علم تو تصدیق کرتے ہیں، کافر مذاق اڑاتے ہیں. کہتے دیکھو هل ندلکم علی رجل، کیا تمہیں ہم ایسا آدمی نہ بتائیں جو ینبئکم تمہیں بتاتا ہے اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، نئی تخلیق بھی آؤ گی، ریکنسٹرکشن ہوگی تمہاری. اذا مزقتم کل ممزق، پوری طرح پرزے پرزے کر دیے جاؤ گے. انکم لفی خلق، نئی تشکیل ہوگی تمہاری ریکنسٹرکشن ہوگی. یہ تعجب کا اظہار کرتے کہتے یہ جھوٹ بول رہا ہے یا پاگل ہو گیا. نعوذ باللہ من ذلک. افطرا، یہ بات کہنے والا کہ تم نئی تشکیل میں آؤ گے، یہ جھوٹ بول رہا. ہم بھی جنہ، یہ نعوذ باللہ مجنون ہو گیا. اللہ فرماتے یہ مجنون نہیں ہوا، تم گھبرائی میں ہو. بل کس کے لیے ہوتا ہے؟ اعتراف کے لیے. یہ پاگل نہیں ہوا، تم پاگل ہو. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں ہیں اور ضلال بعید میں. فرمایا ہماری قدرت دیکھنی ہے تو کائنات دیکھو. افلم یروا الی ما بین ایدیہم، تم ان کے آگے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے. سارا سسٹم ہم چلا رہے ہیں، سب کچھ ہم پیدا کرتے جا رہے ہیں. کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ اعادہ نہیں کر سکتے. دیکھو کئی دفعہ کیا ہے، پہلے بھی مثال دیکھو. ان نشا نقص بہم الارض، ان کو ہم زمین میں دسا دیں. جیسے کس کو دسایا تھا؟ قارون کو. فخسفنا بھی، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یہ آسمان سے ٹکڑے برسائے. پتھر کس پر برسائے تھے؟ قوم لوط پر. تاریخ پڑھ گا، سب کچھ موجود ہے یار. ہماری قدرت کی نشانیاں اور ہمارے سزا جزا کے نظام کی علامتیں چاروں طرف بکھری پڑی ہیں. اس میں نشانیاں کس کے لیے؟ ہر بندے کے لیے جو منیب ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے منیب، جھکنے والا، ماننے والا. جو ماننا چاہتا ہے اس کے لیے تمام نشانیاں ہیں. ماننے والے کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے 1000 دلیل بھی ناکافی ہوتی ہے.